ہماری بخاری میں جو روایت موجود ہے جس کو آپ باغ فتح والی روایت کہتے ہیں کہ پاک سیدہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تشریف لے کے یا کسی کو بھیجا، مختلف روایات آتی ہے، حضرت عباس بھی ساتھ گئے، کسی کو بھیجا بھی، خود بھی تشریف لے کے گئی، ساری روایات جمع کر رہا ہوں، ہماری سیاست بھری پڑی، تو انہوں نے اپنا جو ہے فدق کا مطالبہ کیا، یہ اپنا میراث کا مطالبہ کیا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی لا نورث ما ترکنا صدقۃ، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہو، فہو صدقۃ، وہ صدقہ ہو، تو لہٰذا یہ فدق جو ہے یا خیبر کی جتنے بھی مال ہیں، جتنے بھی زمینیں ہیں، وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو اس پر وہ لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں کہ پاک سیدہ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گئی تو تعلق ختم کر لیا، قادبت فاجرات کے الفاظ لکھے ہوئے، ہاں جی لکھا ہوا بالکل، لا تکلمہ حتی ماتت، کہ جب تک بی بی حیات رہیں، اہل سنت کے پوائنٹ آف ویو سے 6 ماہ، اہل تشیع میں 60 دن بھی ہیں، 90 دن بھی ہیں، جب تک بی بی حیات رہیں تو انہوں نے ابوبکر صدیق سے کلام تک نہیں کیا، تعلق ختم کر دیا، اور مولا علی علیہ السلام کو وصیت کی کہ علی جو رات کی تاریکی میں میری نماز پڑھا دینا، نماز جنازہ، تو اسی طرح ہوا بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ رات کو پڑھا دی اور ابوبکر اور عمر دونوں کو اطلاع نہ دی، بخاری میں لکھا ہوا، کسی اور کتاب کا، ہاں لفظ بلفظ بتا رہا ہوں، دونوں کو دعوت نہیں دی، خبر تک نہیں دی، ان کو بلایا بھی نہیں، رات کو تدفین کر دی۔ مگر جنازہ پڑھانے کی بھی روایت موجود ہے، وہ دیگر کتب میں لو لیول کی جو ہماری کتابیں ہیں، طبقات ابن سعد ہوگی، تاریخی کتب میں انہوں نے وہ لے کے آئے ہیں، اس پر بھی میں بات کر سکتا ہوں، یعنی وہ ساری میڈ ان دمشق ہیں۔ ایک طرف ہمارے جتنے بھی اوپر سے لے کے نیچے تک آ جائیں وہ سارے کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آج کے جو بہت جو انہوں نے کام کیا، کتابیں لکھی ہوئی، ان کے لیکچر موجود ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جو مقام احادیث کی دنیا میں بخاری کا ہے وہ کسی کا نہیں۔ امام ذہبی نے بھی کہا ہے اوپر تک ہر ایک کا اس پہ اجماع ہے، صحیح بخاری کی صحت کے حوالے سے، صحیح ہے تو ویسے ٹھیک ہو گیا۔ تو جو بخاری میں روایت آ گئی، ٹھیک ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جس میں کنٹریڈکشن نہ ہو، کوئی تضاد نہ ہو، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، بخاری میں آ جائے دوسری میں بھی آ جائے، اس میں تضاد آ رہا ہے۔ بخاری میں، مسند احمد بن حنبل میں، صحیح مسلم میں، مستدرک للحاکم میں، یہ بڑی کتابیں بتا رہا ہوں میں احادیث کی، ان میں موجود ہے کہ پاک سیدہ کی نماز جنازہ مولا علی علیہ السلام نے پڑھائی اور شیخین کو بلایا تک نہیں، دعوت تک نہیں دی، یہ لکھا ہوا۔ جو نیچے لیول کی کتابیں اس میں یہ روایت ملتی ہے، تو ہم ان کو پکڑیں کہ نیچے والی کو پکڑیں۔ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں سے بڑے آگے، فلاں سے بڑے آگے، تو یہاں آ کے یہ معیار آپ کا کیوں بدل جاتا ہے؟ یہاں بھی بڑوں کو پڑھیں نا، ان کو دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں، بخاری کیا لکھ رہے ہیں، مسلم کیا لکھ رہے ہیں، اور یہ صحیح سند ہے، اس کی سند میں بھی ضعف نہیں ہے، اتصال ہے، بالکل حدیث متواترہ بھی، حدیث مشہورہ بھی ہے۔ وہ میں یہ ناراضگی کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ وہ جو روایت ہے اس میں چونکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پاک سیدہ حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہو گئی، اور اسی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا، غضبناک کیا، اس نے مجھے کیا۔ اور جو طبرانی نے اور دیگر کتب میں جو روایت ہے، وہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک، اے فاطمہ جس سے تو ناراض ہوتی ہے اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے تو راضی ہوتی ہے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ چونکہ ہماری کتب میں یہ روایات موجود ہیں، یہ ساری کی ساری اور صحیح روایات ہیں، کوئی بندہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا، چاہے جو گزر گئے وہ بھی، جو موجودہ ہیں وہ بھی، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جو ان روایات کا انکار کرے۔